میری قبر ہو کشادہ، میری بیٹی اے میری جان، میری رختی پر رونا مت، آنسو کا ایک قطرہ بھی اپنی آنکھوں میں نہ آنے دینا۔ میں بھی تیری شادی کے موقع پر رختی کے وقت کہاں روئی تھی، آنسو بھی آئے تو خوشی میں آنے دیا۔ بالکل اسی طرح میری جدائی پہ غم نہ کرنا۔ بیٹی پرائی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، تو ہم انسان بھی اس دنیا پر پرایا ہی تو ہیں۔ ایک دن سبھی کو جانا ہے تو مجھے بھی جانا ہی تھا نا۔ خدا کی مصلحت سمجھ کر اپنے دل کو بھی سمجھا دینا۔ میری آخری رسومات کفن کے ساتھ تجہیز و تدفین کو اپنا فرض سمجھنا، اور میرے کفن وغیرہ کے انتظام میں میرے حق کا پیسہ لگانا، اور وہ حق ادا کوئی اور نہیں، میری اولاد ہی کر سکتی ہے۔ خدا نے مجھے بیٹا اور بیٹی دونوں سے نوازا، تو میرے بچوں ایک ایک ذمہ داری بخوبی نبھانا، اور بھائی بہن مل کر اپنی ماں کا حق ادا کرنے میں کمی نہ کرنا۔ میں نے بھی تم دونوں کی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہے۔ ایک کمزور ماں کے قدموں میں کبھی لرزش بھی آئی تو تمہارے ابو نے سنبھال لیا، لیکن تم دونوں کی پرورش میں کبھی کسی طرح کی کمی نہ ہونے دی۔ میں نے جنم دیا ہے تو تمہارے ابو نے تم دونوں کو چلنا سکھایا ہے۔ میں نے اپنی نیندیں لٹائی تو تم دونوں پر تمام جہاں کی خوشیاں لٹانے میں تمہارے ابو نے میری مدد کی ہے۔ میں نے آغوش کی گرمی دی، تمہارے ابو نے اپنے سائے میں رکھ کر دھوپ کی شدت میں ٹھنڈک پہنچائی۔ میری دعا ہے تمہارے پھول جیسے کندھوں پر والدین کا بار بھی محسوس نہ ہو۔ ہم دونوں کو پھول ہی سمجھنا میرے بچوں۔ میری جدائی کا غم ایک ساتھ تم دونوں مل کر ہی ہنسی خوشی میں اٹھا لینا۔ مجھے پھولوں پر سلائے رکھنا، عطر کی خوشبو سے نہا دینا، غسل کے بعد میرا کفن میلا نہ ہونے دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زباں کو بھی حشر کے میدان میں یاد رہے، جس کے لیے میری پیشانی پر صندل سے کلمہ ضرور لکھ دینا۔ مرنے والی سہاگن عورت کو تو خوش نصیب مانا جاتا ہے، دل گوارا نہ بھی کرے تو مجھے سرخ جوڑے میں ہی رخصت کرنا۔ پھولوں کی سواری جو میری آخری ڈولی سجی ہوگی اس پر مجھے بٹھانا ضرور، لیکن شہنائی ڈھول باجے سے مجھے دور رکھنا، تاکہ میرے کانوں میں اس وقت تک اپنے رشتہ داروں کی آواز ملتی رہے جب تک اس دنیا کو میں الوداع نہ کہہ دوں۔ میری قبر کشادہ بنوانا۔ سنا ہے مرنے والوں کے نیک اعمال سے ہی قبر کشادہ خود بخود ہو جاتی ہے، تو میرے بچوں میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میرے اس نیک اعمال میں میرے بھی اعمال شامل ہوں۔ نرم مٹی میرے اوپر سے ڈال کر فوراً چلے مت آنا، سورہ فاتحہ بھی ضرور پڑھنا، اور مجھے آخری سلام پہنچانے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ ضرور بھرنا۔ اس کے بعد ہی مجھے حساب و کتاب سے قبل تنہا چھوڑ دینا۔ لیکن بچوں میرے آخری امتحان کے رزلٹ بھی اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے تم دونوں کو دعائیں بھی مانگنی ہیں، بھول نہ جانا۔ جنت الفردوس میں میرا اعلیٰ مقام ہو، اور میری گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد ضرور کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک لازمی سمجھنا جب تک فرشتے سوالات و جوابات مجھ سے پا نہ لیں۔ ملک الموت کے وہ 3 سوالات میں نے رٹ لیا ہے۔ دین میرا اسلام، رب میرا خدا، اور محمد میرے رسول ہیں۔ پرصراط کے راستے میرے لیے آسان ہو جائیں گے جب میری شفاعت اللہ تعالیٰ سے میرے رسول اللہ کروائیں گے۔ مسلمان ہوں، مسلم ایمان رکھتی ہوں، اور میرے سینے میں 30 پارہ محفوظ ہے۔ میری شفاعت ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور میری تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور میرے بچوں یہ بھی سچ ہے کہ میں فی الحال زندہ ہوں، مرنے کے بعد بھی 40 دنوں تک میری روح تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ گھر میں قرآن خوانی اور میلاد النبی ہونے سے مجھے قلبی سکون ملے گا۔ سنا ہے مرنے والوں کی ایک اور دنیا ہے آسمانوں پر، جہاں پہنچنے کے لیے نہ کوئی ایروپلین ہے نہ کوئی ایئرپورٹ۔ اچھے اعمال والے تو دوبارہ گھر بھی بسا لیتے ہیں، لیکن وہاں ماں باپ بننے کا دوبارہ شرف حاصل نہیں ہوگا۔ فرشتوں کے درمیان رہ کر شاید وہاں اپنوں سے بچھڑنے کا غم بھی نہیں ہوتا۔ وہاں اپنی کوئی ایسی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی کہ پیسوں کی ضرورت ہو، میوے کھانے کو مل جاتے ہیں، پینے کو دودھ کی بہتی نہریں بھی ہیں۔ وہاں کفن میلے بھی نہیں ہوتے، وہاں تو دھول نہیں خوشبو اڑا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ملیں گی تو تنہائی پھر کہاں محسوس ہوگی۔ وہاں تو صرف اپنی فکر ہوا کرتی ہے، رشتہ داروں کی نہیں۔ اپنے اپنے نیک اعمال سے ہی ایک دوسرے کے نام پکارے جائیں گے۔ گنہگاروں کی ایک الگ دنیا بسی ہوگی،
اور وہ ہے جہنم، اور اللہ والوں کو تو جنت الفردوس میں ہی مقام ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد میں اپنے رشتہ داروں کو بھول جاؤں گی، بالکل اسی طرح مجھے بھی بھول کر فقط اپنی دعاؤں میں ہی شامل رکھنا میرے بچوں۔ سنا ہے آخرت اپنے رشتہ داروں کو بھولنے کی جگہ ہے، اور کیسے نہ ہو، میرا محبوب جو وہاں ہے، میرا خالق جو وہاں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے تا قیامت رہے گا واسطہ، ہمیشہ کے لیے اسی سے رہ جائے گا رشتہ جس نے مجھے نرم مٹی سے انسان کی صورت دی، جس نے جنم دینے والی مجھے ایک ماں کا درجہ دیا، جس نے مرد و عورت میں انسانوں کا نام دیا، جس نے اشرف المخلوقات کو گھر بسانے کے لیے آدم اور بی بی حوا کی نسل بنا کر دنیا میں بھیجا، ہم انسانوں سے ایک دنیا آباد کی، عقل و شعور سے نوازا، ورنہ آج نہ قلم ہوتا، نہ کوئی تخلیق، نہ کوئی تخلیق کار، اور نہ ہی ختم شد کا کوئی مطلب سمجھنے والا، اور نہ ہی میری اس وصیت نامہ کو ہی پڑھنے والا ہوتا۔ پاؤں میں ایسے زندگی لب پر رہے ہر دم دعا، مرتے ہوئے نکلے صدا صلی علی محمدین۔